میں BS1 کو پڑھا رہا ہوں اور اس میں خوش خطی کے طور پر انہوں نے شامل کیا ہے اردو ڈپارٹمنٹ والوں نے۔ اب جب ان کا خط اچھا ہوگا، کمیونیکیٹو ہوگا، تو پھر وہ کسی حد تک اپنے ہر پرچے میں بہتر نمبر لینے کے قابل ہوں گے۔ یہ بھی زبان کی طرح خط بھی ایک میڈیم ہے۔ اب خط کے محاورات میں سے ایک محاورہ آپ کو سناتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ خط کی برائی بھی ایک لکنت ہے۔ کمیونیکیشن گیپ پڑتا ہے نا، تو آپ کا یہاں پریکٹیکل نقصان ہے۔ عام حالات میں تو چلو کام چل جاتا ہے، کیونکہ جو وائس چانسلر ان کا تعلق عرب دنیا سے ہے۔ عربوں میں بچپن سے قلم کے ساتھ لکھوایا جاتا ہے لازمی طور، یہ پارٹ آف کلچر ہے، ہمارے اب نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے غالباً یہ محسوس کیا کہ بچوں پہ ایک صبر کی کوالٹی پیدا ہوگی مجھے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے بہت سے فوائد پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی زندگی میں ایک اچھا شہری بنتا ہے، اس کو ایک خاص لائن پر جا کر رکنے کی عادت پڑتی ہے، تو وہ رویے میں تبدیلی ہوتی ہے اندر سے۔ اس کی میں نفسیاتی سے بڑھ کر یعنی جسے کہتے ہیں نا سائیکیٹرک ریزن بتاتا ہوں۔ ایک تو ہے اس میں ایک ہوتا ہے ECG، الیکٹرو کارڈیوگراف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو رزلٹ بن کے آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسیفلوگرام، وہ دماغی کارکردگی کو یعنی چیک کرتا ہے، اس کا وہ ڈائیگرام بناتا ہے کہ اس کی ذہنی کارکردگی کیا ہے۔ آپ جب لکھتے ہیں نا عام ہینڈ رائٹنگ، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے تمام رجحانات اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، آپ نے لکھا ہے، آپ کا دل دھڑکتا ہے، آپ زندہ ہیں، اس وجہ سے آپ نے لکھا ہے۔ یہ آپ کی ایک فیکلٹی ہو گئی، طبی کہنا چاہیے، دل کی کارکردگی۔ ECG ہو گیا۔ اب یہ کارکردگی کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، تو وہ آپ کے سارے رجحانات بتاتا ہے کہ یہ سوچتا کیا ہے۔ تو میں تو ہینڈ رائٹنگ میں سے پوری شخصیت مجھے بعض اوقات نظر آتی ہے، یہ کس مزاج کا شخص ہے، یہ رازدان ہے یا نہیں، کس قد و قامت کا ہے، کیا اس کے آدرش ہیں، بہت سی باتیں نظر آتی ہیں ایکس رے کی طرح۔ میں نے کئی اسٹوڈنٹس کو بتایا تو وہ پریشان ہوئے، لیکن یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ جیسے اندر سے ایک مشین نکالتی ہے نا، ایک محاورہ ہے عربی کا، الخط حنصۃ روحانیہ، یعنی یہ اسپرچول جیومیٹری ہے، وظہرت بآلۃ جسمانی، اور یہ ظاہر ہوتی ہے آلہ جسمانی سے۔ یہ ایک اللہ نے جو آلہ دیا، یہ کسی ECG یا EEG سے بڑھ کر ہے۔ یہ سب کچھ انسان کی جو فیکلٹیز ہیں، ان کے سامنے یہ ایجادات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ محاورے بھی بہت سی باتیں بتاتی ہیں۔ اب دیکھو، پرانے زمانے میں جب قلم کا رواج تھا، وہ پڑھے لکھے اور شاہی لوگوں میں ایک فیشن کا درجہ رکھتا تھا، تو اس وقت کے محاورات بڑے کمال کے ہیں۔ کسی نے کہا کہ قلم ہمیشہ سجدے میں رہتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ اب یہ کہاں لے جاتی ہے یہ چیز آپ کو؟ اگر آپ کہیں سوچیں، اگر آپ کو یقین حاصل ہے تو یہ محاورہ بھی کام کرے گا، نہیں تو پھر قسمت ہے آپ